بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ عرب مکرم و تفضل و سلام پیش کرتا ہوں۔ میں قاضی عیسیٰ فیض صاحب جا رہے ہیں، میں ان سے آج ہمدردی کے چند بولنے چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ صاحب، آپ نے دوران ملازمت جو پاکستانی قوم کے ٹیکس سے تنخواہیں لی، وہ سب آپ نے حرام کر دی۔ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا کہ جو پاکستانی قوم کے مفاد میں ہو۔ آپ جن سے موعدہ کر کے آئے، آپ انہی کے تلے چاٹتے رہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں، نصیحت میں آپ کو یہ کرنی چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان چھوڑ کے نہ جانا، کیونکہ پاکستانی عوام کی نظروں میں آپ کی ٹکے کی قدر نہیں۔ شاید یہاں رہ کے پاکستانی عوام کو آپ کی عزت کا خیال آ جائے، کیوں کہ یہ سب لوگ، خالی آپ ہی کی بات نہیں کرتا، سب لوگ کیوں ظلم کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، دل میں منافقت، کمزور لوگوں پہ ظلم، لوگوں کو اٹھا لینا، کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کیوں؟ پھر سید کہلاتے ہو، کس چیز کے سید ہو؟ تو آپ نہیں جانتے میرے خالق کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ لوگ جب میرے اس مقدس ادارے میں نہیں آتے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، پھر یہ ہمارے مقدس اداروں میں آ کے ہمارے اداروں کو استعمال کر کے مامے خاں بن جاتے ہیں، ظلم اور تشدد کرتے ہیں۔ اپنا نام بلند کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں؟ پھر جب یہ ہمارے اداروں سے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں رہتی۔ بتاؤ مجھے، جتنے بھی طاقتور ہمارے اداروں سے ریٹائر ہوئے کہاں گئے؟ ہمارے بڑے بڑے جج کہاں گئے؟ کیوں؟ آپ کو یقین نہیں ہے کہ حشر کا میدان لگے گا؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے، مجھے یہ بھی یقین ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء حسیب، وہ ذرا ذرا کا حساب بھی لینے والا ہے۔ لیکن عیسیٰ صاحب، آپ کا تو اب وہ حال ہونے والا ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ لیکن آپ نے جو مخصوص سیٹیں تھی، جو 8 ججوں نے فیصلہ سنایا، لیکن جاتے جاتے آپ پھر اپنی اوقات دکھا گئے۔ شرم آپ کو نہیں آئی؟ کہتے ہو کہ عوام ہماری توہین کرتی ہے، آپ کو عزت نہیں کروانی آتی؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیوں شرم نہیں آتی؟ کیوں لوگوں پہ ظلم کرتے ہو؟ انسان جب رات کو سوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اسی نیت سے وہ سوتا ہے۔ اسی طرح میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، صبح ہوگی، ضرور ہوگی۔ میرا خالق ظالموں کے لیے، فرعونوں کے لیے موسیٰ ضرور پیدا کرے گا۔ اسلام کی تحریک اٹھا کر دیکھ لو، جہاں بھی فرعون آئے، میرے اس خالق نے وہاں پہ موسیٰ پیدا کیا، اور پھر موسیٰ آ کر فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، نمرود کو ایک مچھر سے ذلت کی موت دی۔ اسی طرح ہر فرعون اپنی اپنی ذلت کی موت مرا۔ میرا خالق صرف تھوڑا سا اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے،
ایک اس کے بندے تڑپتے ہیں تو شاید اس کو مزہ آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں میرے محترم سید آصف منیر صاحب، اپنی پوری ملازمت نے کون سا انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے کون سا کام کیا ہے؟ لوگ یہاں مہنگائی کے لیے پستے رہے، انہوں نے اف نہیں کی۔ لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھاتے رہے ادارے، اف نہیں کی۔ خودکشیاں ہوتی رہیں، اف نہیں کی۔ ظلم پہ ظلم، بوڑھی بوڑھی عورتوں کو گرفتار کر کے جھوٹے کیس بنا دیے گئے۔ کیوں؟ میں آخر میں آدھی رات کا وقت ہے، میں آخر میں اپنے اس رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ پوری کائنات کے مالک، تیری مرضی کے بغیر ایک پتہ حرکت نہیں کرتا، ان ظالموں کو، طاقتوروں کو تباہ برباد کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیوں مظلوموں کی بیٹیاں اٹھاتے ہیں؟ کیوں کمزوروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ اتنے ظلم کیوں کرتے ہیں میرے مالک؟ کیا ہم سمجھیں کل کے فرعونوں میں اور آج کے فرعونوں میں کیا فرق ہے؟ اتنے ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں، دل خون کی آنسو ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتی جس طرح سے یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھا کے اتنا مارتے ہیں لوگوں کو۔ یا اللہ، ان کو آپ کا ذرا خوف نہیں ہے؟ یا اللہ، کیا یہ واقعی مسلمان ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لیکن یہ ظلم کرتے ہیں۔ جانتے ہو پاکستانیوں، یہ نواز شریف اور زرداری وہ بے ایمانوں کا ٹولہ ہے۔ عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد انہوں نے مل کر نیب کے سارے اختیار ختم کرائے، اپنے سارے کیس ختم۔ یہ ترمیم کرنا کیوں ضروری تھا فوراً؟ یہ عدالتیں اب ان حکمرانوں کی لونڈی بن جائیں گی۔ عدالتیں، کسی جج کے اندر جرت نہیں ہوگی کوئی جج کسی وزیر اعظم کو یا کسی وزیر کو گریبان سے ہاتھ ڈال کر بلا سکے۔ لیکن اگر حق کی بات کی جائے تو اس آدمی کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، میرا خدا ضرور موسیٰ پیدا کرے گا۔ ظلم پہ ظلم، ظلم پہاڑ گرا دیے گئے۔ معصوم بچے سسکتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو اوپر ظلم کیے جاتے ہیں۔ جب کسی کی بد دعا نکلتی ہے، وہ آسمان کو چیر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ، کتنا صبر دیکھنا ہے آپ نے؟ اب صبر ختم ہو چکا ہے۔ اس ملک کے اندر غریب آدمی سسکیاں لے لے کے جی رہا ہے۔ اور چلو میں تم سب سجدوں سے پوچھتا ہوں، کسی بھی ادارے میں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگ ایک عورت کے پیچھے کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے ہو، کہتے ہو مسلمان ہیں ہم لوگ۔ ان پھولوں کی بھی قدر نہیں رکھتے جو پھول لگا کے ایک لونڈیا کے پیچھے کھڑے ہو کے اس کو سلوٹ مارتے ہو۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جو سچ کی بات کرے اس کو بڑوئے کو اٹھا لو، تشدد کرو، کہیں سے بھی اس کو ڈھونڈ لاؤ، اس کو مارو پیٹو، اس کو اس نے آپ کے سچ کیوں کہا؟ پاکستانیوں، ہم نے اسی ملک میں جینا، اسی ملک میں مرنا۔ میں اکثر ہی کہا کرتا ہوں، ہم نے لوگوں کے خلاف جدوجہد کرنی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے ادارے ہماری پہچان ہے، ہمیں جان سے بڑھ کر یہ پیارے ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچانا۔ جو آپ کے سامنے کسی چیز کو نقصان پہنچائے اس کو پکڑ کر فوراً سیکورٹی کے سپرد کرو۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، ہر چیز یہ ہماری ہے، ہمیں نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر کا اگر بلب جل گیا یا ٹوٹ گیا، وہ آپ کو کوئی پڑوسی نہیں لا کے دے گا، اپنی ہی جیب سے لانا ہے۔ اسی طرح یہ سب ادارے ہمارے ہیں، کسی چیز کو نقصان پہنچائیں گے، ہم نے اس کو کل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ
بہت کارساز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔